سبق نمبر 21 زراعت و صنعت۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ ضیاء، محفوظ، سراب، افادیت، دستیابی، ہارویسٹر، ششتر۔ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کا انحصار اس کی زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی بدولت زندگی کا نظام قائم ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے جو اپنی مختلف فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے ہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ اس طرح وقت اور محنت کا ضیاع بھی ہوتا تھا اور فصلوں کا معیار اور مقدار بھی تسلی بخش نہ تھی۔ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور سائنسی ترقی کی بدولت زرعی دنیا میں ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا۔ پیداواری اجناس میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ نئے نئے آلات، جدید طریقہ کار، بیج، کھادوں اور جراثیم کش ادویات کی بدولت زراعت کے شعبے نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اسی طرح سائنسی ترقی کے طفیل پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا۔ مثلاً ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج نہری نظام، ٹیوب ویل اور کاریز وغیرہ کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی مسئلہ نہیں رہی۔ استاد نے جب یہ باتیں بچوں کو بتائیں تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں زرعی فارم کی سیر کرائی جائے تاکہ ہم آپ کی بتائی ہوئی ان باتوں کی روشنی میں عملی طور پر مشینوں کو کام کرتے دیکھیں۔ بچوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے استاد محترم نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لی اور شاداب زرعی فارم کے مینیجر کو خط لکھا۔ خط میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہم آپ کے زرعی فارم کے مطالعاتی دورے پر آنا چاہتے ہیں۔ ہفتے عشرے میں زرعی فارم کے مینیجر کی جانب سے دعوت نامہ مل گیا۔ زرعی فارم کی سیر کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ بچے فارم دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ مقررہ دن کو چھٹی جماعت کے طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں فارم دیکھنے روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد طلباء فارم کے دروازے پر تھے۔ زرعی فارم کے دروازے پر مینیجر اور ان کی ٹیم نے بچوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں فارم کے اندر لے گئے۔ مینیجر صاحب نے 10 منٹ تک بچوں کو فارم میں اگنے والی فصلوں، پھلوں اور سبزیوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو زرعی آلات کے ماڈل بھی دکھائے جو مختلف فصلوں کی بوائی سے لے کر ان کی کاشت اور کٹائی تک کے مراحل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مینیجر صاحب نے جدید زرعی اصولوں کی وضاحت نہایت آسان اور دلچسپ انداز میں کی۔ اس تعارفی نشست کے بعد 2 رہنماؤں کی نگرانی میں طلباء کو فارم میں بھیجا گیا۔ ان رہنماؤں نے بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر زمین میں کس طرح ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بچوں کو پرانے طریقہ کار سے بھی آگاہ کرتے رہے کہ جب کسان کو ٹریکٹر میسر نہیں تھا تو وہ بیلوں کی جوڑی کی مدد سے خود ہل چلایا کرتے تھے۔ اس طرح دن بھر کی بہت زیادہ مشقت کے بعد وہ بہت تھوڑا کام کر پاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر کی بدولت مہینوں کا کام دنوں میں کرنے پر قادر ہیں۔ ایک طرف ہارویسٹر مشین گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے علیحدہ کرنے میں مصروف تھی۔ ایک رہنما نے بچوں کو اس مشین کی افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے کام کرنے کے تمام مراحل سے متعارف کرایا۔ بچے رہنما کی باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ یہ مشین کس طرح سینکڑوں آدمیوں کا کام کر رہی ہے۔ بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب کرنے کے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزیاں دکھائی گئیں جن کا موسم گزر چکا تھا۔ بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ایک رہنما نے انہیں بتایا کہ کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے۔ خاصی دیر فارم میں زراعت کاروں کے درمیان رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کو کام کرتے دیکھا اور ان کے طریقہ کار سے آگاہی حاصل کی۔ وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب وہ تھک چکے تھے، لہٰذا انہوں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لیے لنچ باکس دیے۔ مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے کہ مینیجر نے استاد صاحب کو بتایا کہ جب آپ نے بچوں کو زرعی فارم کی سیر کرائی ہے تو ساتھ ہی میرے بڑے بھائی کی شوگر مل کی سیر بھی کرتے چلیے۔ استاد صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ کیا وہ شوگر مل کی سیر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بچوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ وہ شوگر مل دیکھنے چلیں گے۔
زرعی فارم میں شوگر مل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، لہٰذا بس میں جانے کی بجائے بچے مینیجر اور استاد صاحب کی نگرانی میں پیدل روانہ ہوئے۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شوگر مل کے سامنے پایا۔ مینیجر نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا تو ایک ملازم نے بتایا کہ وہ تو شہر گئے ہیں۔ مینیجر نے اس ملازم سے کہا کہ یہ بچے شوگر مل دیکھنے آئے ہیں، انہیں دکھایا جائے کہ کس طرح گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔ بچوں نے دیکھا کہ ایک طرف گنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مشین اپنے کام میں رواں دواں ہے۔ بچوں کو بتایا گیا کہ ٹرکوں کے ذریعے زرعی فارم سے گنے کو یہاں لایا جاتا ہے اور اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوگ اور رس الگ الگ کر دیتی ہے۔ پھوگ کو سوکھنے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بچے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بچوں کو گھومتے پھرتے، مشینوں کو دیکھتے اور کارکنوں سے سوال کرتے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اب واقعی وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب استاد صاحب نے واپسی کا اعلان کیا تو وہ خوش دلی سے بس میں بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے تعاون سے بچوں کو نہ صرف زرعی فارم بلکہ شوگر مل دیکھنے کا بھی موقع مل گیا، جس سے بچوں کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ بچوں، اب ہم مشق کریں گے۔ مشق میں سوال نمبر 1، 2، 3، 4، 5 کاپی پر کروائے جائیں گے اور سوال نمبر 6 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق صنعت و زراعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ قدیم زمانے میں زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ سائنسی ترقی کی بدولت کس میں انقلاب آیا؟ زرعی دنیا میں۔ فارم کی سیر کرنے کے لیے ایک مقرر کی گئی تاریخ۔ بچے کن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے؟ بغیر موسم کی سبزیوں کو۔ ہارویسٹر مشین کتنے آدمیوں کا کام کرتی ہے؟ سینکڑوں آدمیوں کا۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ کار کو دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر کرتے تھے انحصار۔ سوال نمبر 7 ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ ملکوں کی ترقی و خوشحالی کا انحصار زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ درست۔ بنیادی طور پر پاکستان ایک صنعتی ملک ہے۔ غلط۔ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے طریقے رائج ہیں۔ غلط۔ گنے سے چینی، گڑ، میدا اور سوجی بنائی جاتی ہے۔ غلط۔ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ درست۔ سوال نمبر 8 بھی کاپی پر ہوگا اور سوال نمبر 9 بھی۔ سوال نمبر 10 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے الفاظ سے ملائیں۔ زراعت، صنعت، جراثیم کش، ادویات، زرعی فارم، ماڈل، استاد، رہنمائی، پھوک، ایندھن۔ درخواست۔ درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی استدعا یا گزارش کی جاتی ہے۔ درخواست کے اہم اجزاء یا عناصر درج ذیل ہیں: سرنامہ، القاب، نفس مضمون، خاتمہ۔ درخواست کا مضمون سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں درخواست لکھی جائے۔ بیماری کی وجہ سے چھٹی لینے کے لیے ایک درخواست نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، طارق کالونی، مامو کانجن۔ جناب عالی، موتمانہ گزارش ہے کہ فدوی کل شام سے موسمی بخار میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے کم از کم 2 دن مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے 2 روز بتاریخ 12-13 مئی 2012 کی چھٹی عنایت کی جائے۔ نوازش ہوگی۔ العرض شہریار احمد فتحانہ، جماعت ششم، رول نمبر 14، مورخہ 12 مئی 2012۔ اب ہم باقی کے سوال نوٹ بک پر کر لیتے ہیں۔ زراعت و صنعت، سوال نمبر 1، املا کے الفاظ لکھیں۔ ضیاء، محفوظ، سیراب، افادیت، دستیابی، ہارویسٹر، ششدر۔ سوال نمبر 2، الفاظ کے معنی لکھیں۔ افادیت، فائدہ، جراثیم کش، جراثیم کو مارنے والے، دستیابی، حاصل، رائج، جاری، سیراب، پانی سے بھرا ہوا، طفیل، ذریعہ، قادر، قدرت والا۔
محفوظ لطف اٹھانا، مسافت دوری، میسر دستیاب۔ سوال نمبر 3 ہے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ترقی تنزلی، خوشحالی بدحالی، ابتدا انتہا، افادیت نقصان، عدم دستیابی دستیابی۔ سوال نمبر 4 ہے جملے بنائیں۔ زراعت آج کل زراعت مشینوں سے ہو رہی ہے۔ پیداوار ہمیں گندم کی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ صنعت ہماری صنعت ترقی پذیر ہے۔ انحصار زراعت کا انحصار پانی کی دستیابی پر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے گنے سے چینی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ جواب، گنے سے چینی بنانے کا طریقہ گنے کو سب سے پہلے ایسی مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو اس کا پھوک اور رس الگ الگ کر دیتی ہے، پھر رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مختصر جواب دیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ جواب، سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ ٹیوب ویل، کاریز اور نہری نظام نے حل کیا۔ سوال نمبر 2 ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن 2 شعبوں پر ہے؟ جواب، کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار زراعت و صنعت پر ہے۔ سوال نمبر 3 بچے زرعی فارم کی سیر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب، بچے زرعی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مشینوں کو کام کرتا دیکھیں۔ سوال نمبر 4 زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ جواب، زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کم وقت اور تھوڑی مشقت سے زیادہ پیداوار حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 5 بغیر موسم کی سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہیں؟ جواب، بغیر موسم کی سبزیاں کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کے ذریعے اگائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 6 گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ مشینوں سے گنے کا رس نکال کر جدید ترین پلانٹ کے ذریعے گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔